اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ مائدہ کے رکوع نمبر 6 کا آغاز کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے تقوی کا اور اس کے قرب حاصل کرنے کا حکم دینے کے بعد جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اس کی راہ میں جہاد و قتال ہے۔ اس مقصد کے لیے کسی شخص سے دعا کروانا بھی جائز ہے، مگر کسی زندہ یا مردہ کا نام لے کر کہنا کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے یا حرمت یا طفیل سے ہماری دعا قبول فرما، یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا واسطہ دے کر یا اپنا کوئی خاص عمل پیش کر کے دعا کی جا سکتی ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت کروانا واجب ہو جائے گی۔ وسیلے کا مقام، وسیلہ ایک مقام کا نام بھی ہے، جیسا کہ حضرت عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں نا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اس طرح کہو جس طرح وہ کہتا، پھر مجھ پر درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا ایک وہ عظیم مقام ہے جو بندگان الہی میں اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، اور لہٰذا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اسی آیت میں اللہ کہتے ہیں مجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ کافروں، مشرکوں اور سیدھے راستے کو چھوڑ دینے والوں اور حق کے دین حق کو ترک کر دینے والے دشمنوں کے خلاف بھی جہاد کریں۔ جہاد مال سے بھی ہوتا ہے، جان سے بھی اور زبان سے بھی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کے خلاف اپنے مال، اپنی جانوں، اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی امت کی طرف مبعوث فرمایا تو اس کی امت میں سے ایک اس کے حواری اور اصحاب ہوتے تھے، تو جو اس کی سنت کے پابند ہوتے تھے اور اس کے حکم پر چلتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آتے گئے جو کہتے تھے کہ وہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو جس شخص نے ایسے لوگوں سے جہاد کیا وہ مومن ہے، جس نے ان سے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، جس نے ان سے دل سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ حدیث ہے نا کہ اگر تم برائی دیکھو اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ زبان سے نہیں ہے تو دل میں برا جانا، اور یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ہوتا زمین میں جو کچھ سب کا سب، ومثلہ معہ، جو اس کی طرح کا ہے سب کا سب، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ وہ فدیے کے طور پر پیش کرتے قیامت کے دن، ما تقبل منہم، نہ قبول کیا جاتا ان سے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جہنم میں جس کو سب سے کم عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تیرے پاس زمین میں موجود سارے خزانے ہوں تو کیا انہیں اپنے چھٹکارے کے لیے دے دے گا؟ دوزخی کہے گا جی ہاں۔ اللہ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے اس سے بھی
میں نے تجھ سے جب تم ابھی صلب آدم میں تھے تو اس سے بھی زیادہ آسان چیز کا سوال کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، مگر تو نے انکار کیا، آخر تو نے شرک کیا اور اس کی اب تمہیں سزا مل رہی ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ دوزخ سے نکال دیے جائیں، لیکن وما هم بخارجین منها، لیکن وہ نکالے نہیں جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ہمیشہ والا عذاب ہوگا۔ یہ آیت کفار کے حق میں ہے، رہے گناہگار مسلمان تو صحیح احادیث میں ہے کہ ان گنہگاروں کی سزا بھگت لینے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، جبکہ کفار کے متعلق فرماتا ہے اللہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب کبھی ارادہ کریں گے وہ سخت گھٹن کی وجہ سے اس سے نکلیں تو اس میں دوبارہ لٹا دیا جائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں میں سب سے کم عذاب والے شخص کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تیرا کیا خیال ہے کہ اگر سارا زمین برابر سونا ہو تو کیا تو بطور فدیہ دے دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ جواب دے گا جی ہاں میں دے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ میں نے تو تم سے اس سے بہت ہی چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا، میں نے کہا تھا میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، لیکن تو نے وہ کیا، تو آج جہنم کی عذاب کا مزہ چکھو تم۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، تو چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کاٹ ڈالو ان دونوں کی ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ان کا جو انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پچھلی آیت میں محاربین یعنی جو لوٹ مار کرتے اور فساد پھیلاتے تھے ان کی سزا بیان ہوئی ہے۔ اب اس آیت میں چوری کی حد یعنی قانونی سزا بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کوئی مرد یا عورت چوری کر دے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ان کا نصاب جو ہے نا، اس کا نصاب ربع دینار ہے، اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ پھر چور کی سزا میں دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ، پہلی بار کی چوری پر دایاں ہاتھ کلائی تک کاٹا جائے گا۔ یہ باتیں سنت سے ثابت ہیں تاکہ وہ آئندہ کے لیے ایسی حرکت سے باز رہے، دوسروں کو عبرت حاصل ہو، اور اگر اس سے مال مسروقہ برآمد ہو جائے تو وہ اصل مالک کو لٹا دیا جائے گا۔ چوری پر وعید سے متعلق کئی احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے نا تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے کہ انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ اسی طرح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/4 دینار اس سے زیادہ مالیت میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ واہ اکبر۔ فمن تاب من بعد ظلم، جو توبہ کرے اپنے ظلم کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، یعنی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا، اور اگر دنیا میں اس پر حد جاری ہو جائے گی تو آخرت میں اسے اس جرم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ جب معاملہ حاکم وقت تک پہنچ جائے گا تو پھر کسی صورت میں حد ساقط نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی کہ ایک مخزومی عورت کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی قریش کو بہت فکر لاحق ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر سکتا ہے؟ آپ سے گفتگو کرنے کی جرت بھی کون کر سکتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اسامہ کے؟ الغرض حضرت اسامہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی۔ اس پر آپ نے فرمایا کیا تم حدود اللہ میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو؟ تو پھر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں کہ جب کوئی شریف یعنی کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتی تھی،
اس نے توبہ کی اور اس کی توبہ بہت اچھی رہی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے متعلق فرمایا اس کو لے جاؤ، چور کے متعلق فرمایا اس کو لے جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹ دو، پھر اس کو داغ دو، پھر میرے پاس لاؤ۔ الغرض اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا اللہ سے توبہ کرو۔ اس نے کہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری توبہ قبول فرمائے۔ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ حدود صرف گناہ سے روکنے ہی کے لیے نہیں بلکہ اس گناہ کا کفارہ بھی ہے، ان سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر ساتھ توبہ بھی ضروری ہے تاکہ آئندہ وہ حرکت نہ کرے۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں علم تعلم ان اللہ، کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، بادشاہت زمین و آسمان کی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ عذاب کرتا ہے جسے چاہتا ہے، بخشتا جسے چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر و مطلق ذات ہے۔ اس آیت کا خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد تمام لوگ ہیں، یعنی ہر شخص سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ چونکہ زمین و آسمان کی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اس لیے وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے اور اسے آخروی عذاب سے بچا لیتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو رعایت نہیں مل سکتی، جو بھی جرم کرے گا اسے ضرور اس کی سزا مل کے رہے گی۔ اس معاملے میں کسی بڑے مرتبے والے کو چھوٹے پر فوقیت نہیں ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس جرم پر جو سزا چاہے مقرر کر فرما دے، اسے مخلوق پر کل اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی کسی پر ذرا برابر بھی ظلم، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اس کا ہر فیصلہ عین انصاف کے مطابق ہوتا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین، اے پیغمبر نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ کہ یسارعون فی الکفر، جو جلدی کرتے کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے کہ قالوا آمنا، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بافواہہم اپنے منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم، نہیں ایمان لے کر ان کے دل، ومن الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، وہ سنتے ہیں، وہ بہت سننے والے ہیں جھوٹ، سماعون لقوم آخرین، اور بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، لم یاتوک، جو تیرے پاس نہیں آتے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ کلام کو اس کی جگہوں کے بعد پھیر دیتے ہیں، یقولون ان اوتیتم ھذا، کہتے ہیں کہ اگر تم دیے جاؤ یہ، فخذوہ، تم لے لو، وان لم تؤتوا فاحذروا، اگر نہ دیے جائے تو اسے چھوڑ دو، ومن یرد اللہ فتنتہ، اللہ جس سے آزمائش کا ارادہ کرتا ہے نا، فلا تملک لہ من اللہ شیئا، تو نہیں اختیار رکھتا اللہ کی طرف سے کچھ بھی، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اللہ تعالیٰ پاک کر ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مکہ میں مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کو دکھ پہنچانے والے اور پریشانی میں مبتلا رکھنے والے صرف قریش مکہ تھے، مگر مدینہ آ کر قبائل عرب اور مشرکین مکہ کے علاوہ منافقین یہود مدینہ کی جو آپس کی سرگرمیاں تھی لڑائی کی، وہ بھی دکھ سہنے پڑے، مثلا مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنا، مسلمانوں میں فتنے کی آگ کو بھڑکانا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنا، انہیں گالیاں دینا، جنگ کے وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، کافروں کا ساتھ دینا۔ تو آپ اس بات پر بھی بہت دل گرفتار رہتے تھے، لوگ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نہایت پریشان رہا کرتے تھے۔ تو آپ سخت پریشان اور دل گرفتہ جب ہو جاتے تو آپ اسی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی کے لیے یہ ہدایت فرمائی کہ آپ کو ان حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور یہ اپنے انجام کو پہنچ کر رہیں گے۔ اللہ اسی آیت میں کہہ رہے ہیں من الذین ھادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، یعنی کفر میں دوڑ کر جانے والے یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ کریں،
جو جھوٹی باتیں بہت سنتے ہیں، یعنی جو کچھ ان کو ان کے مذہبی پیشوا تورات میں تحریف کر کے اور رسول اللہ کی نبوت پر تان کر کے کہتے ہیں نا، اسے خوب وہ سنتے اور قبول کرتے رہتے ہیں۔ اور سماؤن لقوم آخرین، یعنی پھر یہ ان لوگوں کے جاسوس بن کر مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جا کر خوب سنتے ہیں، جو تکبر کی وجہ سے ان مجلسوں میں شریک ہونا ہی پسند نہیں کرتے۔ اسی آیت میں کہ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے کہ یہودی رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے ذکر کیا کہ میں ان سے ایک مرد عورت، یعنی کہ انہوں نے ذکر کیا ان میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ رجم کے بارے میں تم تورات میں تم کیا دیکھتے ہو، تمہیں کیا حکم ملا، کیا پاتے ہو کر؟ انہوں نے کہا کہ یہ کہ ہم انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو، تورات میں حکم رجم موجود ہے، تورات لاؤ۔ چنانچہ وہ تورات لائے اور انہوں نے اسے کھولا اور ان میں سے ایک شخص نے آیت رجم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے آیت رجم موجود تھی۔ یہودی کہنے لگے ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تورات میں آیت رجم موجود ہے۔ اس پر رسول اللہ نے حکم دیا ان دونوں بدکاری کرنے والوں کو رجم کر دیا جائے۔ میں نے دیکھا کہ رجم کے وقت مرد عورت کی طرف جھک رہا تھا اور اسے پتھروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، بدل ڈالتے تھے بات کو، جو اس کی اصل جگہ پر تھی اسے بدل ڈالتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے کہ یہودیوں کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو مدینے کی وادی کف میں آنے کی دعوت دی، تو آپ اس وقت بیت المدراس میں تھے، یعنی جس گھر میں بیت المدراس وہ گھر تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یعنی کہ ان کا یہودیوں کا جو گھر تھا نا، جہاں مطلب مدرسہ تھا جہاں وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلے گئے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے ابو قاسم، ہم میں سے ایک مرد عورت نے زنا کیا ہے، لہٰذا آپ فیصلہ کیجیے۔ تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بھی رکھا تھا جس پر آپ تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تورات لاؤ، تورات لائے گی۔ آپ نے تکیہ نکال کر اس کے اوپر تورات رکھ دی اور آپ نے تورات سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اس ذات کی قسم جس نے تجھے نازل کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم اپنے میں سے سب سے بڑے عالم کو لاؤ۔ چنانچہ ایک نوجوان عبداللہ بن سوریہ کو بلایا گیا، پھر رجم کا قصہ بیان کیا، جیسے پیچھے حدیث میں ذکر کیا گیا نا، ویسے سارا ہوا سامنے۔ یہودیوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے ہماری کتاب میں، جب دیکھا گیا تو وہ موجود تھی ان کے پاس کتاب کے اندر یہ حکم۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سماعون للکذب، وہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، اکالون للسحت، اور کھانے والے ہیں حرام، فإن جاؤک فاحکم بینہم، اگر آئیں آپ کے پاس فیصلہ کروانے، آپ فیصلہ کیجیے ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا آپ ان سے منہ پھیر لیجیے، وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا، اگر آپ ان سے منہ پھیریں گے آپ کو کچھ تکلیف نہ دے گے، وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط، اگر فیصلہ کروائیں تو فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ یعنی کہ ان لوگوں کو کہ خوب سے باطن کی دیگر وجوہ کے علاوہ دو وجوہ یہ بھی ہیں کہ ایک یہ کہ وہ مسلمانوں کی اور آپ کے مجالس میں آتے ہیں اس لیے کہ یہاں سے جو سنے اسے اپنے لفظوں میں ڈھال کر توڑ مڑوڑ کر اس طرح پیش کریں جس سے انہیں مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام کو بدنام اور رسوا کرنے کا موقع ہاتھ آئے۔ دوسری وجہ یہ کہ حرام خور ہیں، حرام خوری کے آثار جو نفس انسانی پر مرتب ہوتے ہیں وہ اس قدر قبیح اور گندے ہوتے ہیں، ایسے شخص کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فکیفا
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کس طرح وہ فیصلہ کروائیں گے آپ سے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ پھر جاتے اس کے بعد، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، نہیں ہے یہ لوگ ایمان لانے والی۔ یہاں ان کی جہالت و عناد کا بیان ہے، یعنی وہ جانتے ہیں جو مقدمہ وہ آپ کے پاس لا رہے ہیں اس کا فیصلہ تورات میں موجود ہے، تاہم آپ کے پاس اس لیے مقدمہ لاتے ہیں کہ شاید آپ کا فیصلہ تورات کی بنسبت کچھ ہلکا ہو، لیکن جب آپ کا فیصلہ بھی وہی ہوتا ہے جو تورات کا ہوتا ہے تو وہ اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے نہ تو وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں نہ آپ صلی اللہ پر، اصل میں یہ خواہشات کے پجاری ہیں اور ان کا مقصد حیات ہی دنیاوی مفادات حاصل کرنا ہے، اور یہ مومن نہیں ہے۔ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تورات میں موجود رجم کے فیصلے کو اللہ کا حکم قرار دیا۔ جو لوگ رجم کے منکر ہیں، اگرچہ بہت سی صحیح احادیث سے بھی ان کا صحیح احادیث بھی ان کے رد کرتی ہیں، مگر یہ آیت پختہ اور مضبوط دلیل ہے کہ قرآن نے تورات میں موجود رجم کے حکم کو اللہ کا حکم قرار دیا، پھر نہ اس کی تردید کی ہے نہ منسوخ کہا ہے۔ اللہ کے اس حکم کو یہود اور مسلمان دونوں پر نافذ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن میں بھی رجم کا ذکر موجود ہے۔